السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، غزہ وہ سرزمین ہے جہاں مائیں روز اپنے جگر کے ٹکڑے دفناتی ہیں، جہاں بچوں کی مسکراہٹیں بارود کی دھول میں گم ہو چکی ہیں، جہاں ہر گلی شہداء کے خون سے سرخ ہے اور ہر دیوار پر آہوں کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ وہاں زندگی موت سے زیادہ سستی ہو چکی ہے۔ بچے کھیلنے کے بجائے لاشیں اٹھاتے ہیں اور عورتیں سہاگ کی جگہ کفن سنبھالتی ہیں۔ کبھی تم نے ماں کو اپنے 3 بچے ایک ساتھ دفناتے دیکھا ہے کیا؟ کبھی تم نے کسی باپ کو اپنی بیٹی کا کٹا ہوا سر اٹھاتے ہوئے دیکھا؟ کبھی تم نے کسی بچے کو اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر سوتے دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو غزہ جا کر دیکھو۔ وہاں ہر روز قیامت برپا ہوتی ہے، ہر دن ایک نئی کربلا برپا کی جاتی ہے، ہر رات ظلم کی سیاہی میں لپٹی ہوتی ہے۔ غزہ وہ سرزمین ہے جہاں سورج موت کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے، جہاں روشنی اندھیروں سے زیادہ ڈراتی ہے، جہاں بچے اسکول کے بستے نہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ ہماری خاموشی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسرائیل کا ظلم کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک انسانیت سوز المیہ ہے۔ جی ہاں، اسرائیل نے ظلم کی ایسی داستان لکھی ہے جس پر فرعون بھی شرمندہ ہو جائے۔ ہسپتالوں پر بمباری، مساجد کی بے حرمتی، معصوم بچوں کی لاشیں اور زخمیوں پر پابندیاں، یہ سب کچھ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، مگر دنیا خاموش ہے۔ غزہ کے گلی کوچے خون سے تر ہیں۔ ایک باپ جو اپنے 5 بچوں کی لاشیں دفنا چکا ہے، صبر کے ساتھ بس اتنا کہتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، لیکن اے امت مسلمہ تم کہاں ہو؟ یہ سب ہماری دنیا کی مذہب طاقتوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی میڈیا جھوٹ بولتا ہے، سچ چھپاتا ہے۔ فلسطینی بچوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو دفاع کا حق دے دیا جاتا ہے۔ اے امت مسلمہ کہاں ہو تم؟ اے امت محمدیہ، کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ کیا تمہیں غزہ کی ماں کی آہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں وہ بچہ یاد نہیں جو اپنی بہن کی لاش کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا تھا، امی کہتی تھی بہن کو تکلیف نہ دینا، اور آج میری بہن بہت خاموش ہے۔ تمہاری خاموشی، تمہاری غفلت اور تمہاری دنیا پرستی ان مظلوموں کے قتل میں برابر کی شریک ہے۔ کیا تم جانتے ہو میک ڈونلڈز ہر روز لاکھوں ڈالر اسرائیلی فوج کو فراہم کرتا ہے؟ نیسلے اور کوکا کولا ان فلاحی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اسرائیل میں کام کرتے ہیں۔ اسٹار بکس کھلے عام اسرائیلی فوج کی مدد کرتا ہے۔ پھر تم کیسے ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور دیکھنے والی اشیاء استعمال کر سکتے ہو؟ تمہاری خرید، ان کے ہتھیار، تمہارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوک کسی فلسطینی بچے کے خون میں بھیگی ہوئی ہے۔ تمہاری پہننے والی ہر برانڈڈ چیز کسی ماں کے جنازے پر پڑی سفید چادر سے زیادہ ظالم ہے۔ بیدار ہو جاؤ ورنہ شرمندگی نصیب ہوگی۔ وہ تمام کمپنیاں جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، اپنے گھروں سے نکالو، اپنی دکانوں سے، اپنی زندگیوں سے نکالو۔ تہجد میں اٹھو، اللہ کے سامنے رو، فریاد کرو، قنوت نازلہ کو اپنی نمازوں کا حصہ بناؤ، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ان مظلوموں کی فریاد کو اپنی زبان سے اٹھاؤ۔ صدقہ عطیات سب کچھ ان اداروں کو دو جو واقعی وہاں مدد پہنچاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے جو خرچ کرتے ہو
اس کا ایک حصہ فلسطینی بچوں کے لیے نکالو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ اصل دشمن کون ہے۔ سوشل میڈیا پر بیداری کی مہم چلاؤ۔ آج کی دنیا میں سچ بولنا بھی جہاد ہے۔ تمہارا قلم، تمہاری آواز، تمہاری پوسٹ، سب کچھ ایک محاذ ہے۔ اس محاذ کو خالی مت چھوڑو۔ اگر وقت آئے، اگر اللہ راستہ دے تو جان، مال، وقت، سب کچھ دین، امت اور مظلوموں کے لیے قربان کر دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے۔ غزہ کے بچے، مائیں، بوڑھے تمہیں پکار رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں امید ہے کہ شاید کوئی اٹھے، شاید کوئی بولے، شاید کوئی عمل کرے۔ کیا تم وہ بنو گے یا تم بھی خاموش رہو گے؟ یاد رکھو، آج تم نے کچھ نہیں کیا تو کل تمہارے دروازے پر بھی قیامت دستک دے سکتی ہے۔ آؤ اٹھو اور بولو، ان کے لیے بولو جن کے لیے پوری دنیا خاموش ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ وقت صرف رونے اور افسوس کرنے کا نہیں، یہ وقت بیداری کا، عمل کا اور دشمن کے خلاف ہر ممکن کوشش کا ہے۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور تم اپنے حصے کا دیا جلاؤ۔ دشمن کو کمزور کرنا ہے۔ اسرائیلی حمایت یافتہ اشیاء کا مکمل بائیکاٹ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جتنی زیادہ ہو سکے آگاہی پھیلائیں۔ سوشل میڈیا، ویڈیوز، تحریروں اور ہر ممکن ذریعے سے لوگوں کو بیدار کریں۔ اپنی صلاحیتوں کے مطابق آواز بلند کریں، چاہے وہ فن ہو، تحریر ہو یا ویڈیوز وغیرہ ہوں۔ یاد رکھو، جہاد ایک زندہ امت کی پہچان ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں، بلکہ آج کا جہاد سچ بولنے کا جہاد ہے، ظالم کا ہاتھ روکنے کا جہاد ہے، مظلوم کی مدد کا جہاد ہے، بائیکاٹ اور شعور پیدا کرنے کا جہاد ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں زبان، عقل، دل اور ہاتھ دیے ہیں تو یہ سب بھی جہاد کے میدان ہیں۔ اے امت مسلمہ، غزہ کے بچے تمہیں پکار رہے ہیں۔ اے بہنوں، ماؤں، بھائیوں، تمہاری خاموشی ہمیں مار رہی ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، جب میرے بندوں پہ ظلم ہو رہا تھا تم کہاں تھے، تو کیا جواب دو گے؟ بیدار ہو جاؤ، آنسو کافی نہیں ہے، عمل کرو، آواز اٹھاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ غزہ اس وقت شدید تکلیف اور ظلم کا شکار ہے۔ خدا را اسرائیل کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور خاموش نہ رہیں، اپنی آواز بلند کریں۔ سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنائیں تاکہ دنیا جان سکے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ کل یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔